حکومت آئی ہے. اور آج جو سب سے پہلا موضوع ہے جو پریس کانفرنس کے لیے جو آپ لوگوں کو تکلیف دی، سیالکوٹ میں خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کو استعمال، جو کہ ہر جلسے میں استعمال کیا جا رہا ہے، وہ میں نے تصاویر بھی ضرور دکھانی تھی آپ کو کہ یہ وہ آپ کو یاد ہے ہیلی کاپٹر کیس خیبر پختونخوا کا ایک آنا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹری سونامی، BRT پشاور، مالم جبہ، وہ تمام کیسز پاکستان کی عوام کی یادداشت میں ہیں. ابھی یہ اسی کا تسلسل ہے. خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر، وہ شخص جو 1 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا تھا 4 سال، وہ آج اپنے جلسوں کے لیے جو دوسروں پر انگلی اٹھا رہا ہے، جو دوسروں سے 4 ہفتوں کا سوال مانگ رہا ہے، میں اس پر آؤں گی ابھی، لیکن یہ وہ ہیلی کاپٹر اپنے جلسوں میں استعمال کر رہے ہیں. کس حیثیت سے؟ آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی سرکاری ایسی پوزیشن ہے جو آپ خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر کے ان جلسوں میں جا رہے ہیں جہاں اداروں کو گالی دے رہے ہیں، عدالتوں کو گالی دے رہے ہیں، ججز کو گالی دے رہے ہیں، ملک میں انتشار، ملک میں فساد، ملک میں انارکی، صرف ایک وجہ سے کہ آج آپ اس اقتدار کی کرسی پر نہیں ہیں، جس اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جھوٹے الزامات لگائے، میڈیا کی پسلیاں توڑی، سینسرشپ کی، آواز بندی کی، میڈیا کے صحافیوں کو گولیاں ماری، صحافیوں کی بچیوں کے گھروں کے باہر سے ان کو اغوا کیا. 4 سال آپ نے میڈیا کی جو معاشی صورتحال تھی اس کے ذریعے عام ٹوسٹنگ کی، اینکرز کے پروگرام بند کیے. اس اقتدار میں آپ نے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو آرڈیننس کے ذریعے چلایا. آج اگر آپ ان کرسیوں پر مسلط نہیں ہیں تو آپ کس حیثیت سے یہ سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں؟ یہ وہی ہیلی کاپٹر کیس ہے جس کو دبانے کے لیے، جس پہ سوال نہ پوچھنے کے لیے، جس کی انویسٹیگیشن نہ کرانے کے لیے آپ نے خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن کو تالا لگایا، نیب کو وفاق میں استعمال کیا، دوسرے صوبوں میں استعمال کیا، اور خود کل اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نیب کو استعمال کرتا تھا ان لوگوں پر کیسز بنانے کے لیے. اور وہی کیسز جو اپنے حکومت 9 سال ہو گئے ہیں. میں پاکستان کی عوام کو اور نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت کو 9 سال ہو گئے ہیں. 9 سال احتساب کمیشن کو تالا، 9 سال BRT پشاور جو کہ 120 ارب کے کھڈے ہیں، جو جلتے زیادہ اور چلتی کم ہیں جو بسیں، جو مالم سونامی کے کیسز ہیں، احتساب کمیشن کو وہاں تالا لگا کر اس ہیلی کاپٹر کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کس حیثیت سے یہ آپ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں. دوسرا سوال، یہ جو آج رٹ لگائی ہوئی ہے جھوٹوں نے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول بول کر نہیں تھکتے، عوام جھوٹ سن سن کر تھک چکی ہے. یہ خط جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ CTI بوائز ہائی اسکول نے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کو 9 مئی سنڈے کو لکھا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ جو جلسے کی اجازت مانگی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، جو یہاں گراؤنڈ ہے چرچ والا، اس میں وہ عبادت گاہ ہے، وہ استعمال کرتی ہے مسیحی برادری. اس میں تمام تفصیل اس خط میں 9 مئی کو لکھ کر ڈپٹی کمشنر کو دے دی گئی تھی ان کی طرف سے. اس کے بعد انہوں نے اپنا رویہ، جو کہ پریس بائٹیرین چرچ ہے، یہ اس کے ساتھ ایک گراؤنڈ ہے جو مسیحی برادری، کرسچن کمیونٹی سیالکوٹ کے اندر، جن کا ایک بہت تاریخی پس منظر ہے سیالکوٹ کے اندر. سیالکوٹ کی ترقی ہو یا پاکستان کی ترقی ہو، اس میں جو سیالکوٹ کے اور پورے پاکستان کی جو مسیحی برادری ہے ان کا ایک ترقی میں بڑا کردار ہے. انہوں نے یہ احتجاج شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے، یہ ہم آخری رسومات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی اور جگہ لے لیں. اور اس کے اوپر 2 جگہ جو ہیں وہ ایک جمنیزیم، سپورٹس جمنیزیم، اور ایک سکول کا احاطہ، ان کو کہا کہ اس جگہ کے متبادل آپ یہ لے لیں. کیونکہ رویہ صرف گنڈا گردی کا ہے، کیونکہ رویہ یہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر بھی بدماشی کرنی ہے،
اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر بھی غنڈہ گردی کرنی ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے بھی وہی رویہ رکھنا ہے، اور وہی رویہ اترنے کے بعد بھی دھمکی دو، گالی دو، انتشار پھیلاؤ، فساد کرو، غنڈہ گردی کرو، بدماشی کرو، اور اس رویے کے ذریعے آپ اس میں پہلی بات تو یہ جو لوگ ہیں یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. پہلی بات میں واضح کرنا چاہتی ہوں، یہ حکومت کا اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ مسئلہ مسیحی برادری اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تھا، جو کہ 9 مئی کو بتا دیا گیا تھا. بار بار یہ بات ڈی سی کی طرف سے بتائی جا رہی تھی کہ مسیحی برادری اپنے احاطے میں اپنے چرچ کے گراؤنڈ کی سیالکوٹ کی تاریخ میں کبھی بھی چرچ کے گراؤنڈ میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. یہ ان کی عبادت گاہ ہے. آپ برائے کرم اپنا جلسے کی جگہ جہاں آپ نے جھوٹ بولنے ہیں، انتشار پھیلانا ہے، گالی دینی ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اور جگہ شفٹ کر دیں. تو یہ بات شروع تب ہوئی، اور اس کے بعد جب نئی بات سنی گئی تو مسیحی برادری نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ مسیحی برادری کا جو رائٹس ہیں، ان کا جو احتجاج ہے، وہ پوری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر آتی ہے. پھر ڈی سی آفس نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا کہ آپ اپنے جلسے کی جگہ تبدیل کر دیں، لیکن کیونکہ رویے کے اندر نیگوسیشن اور ڈائیلاگ نہیں ہے، فاشسٹ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں کو صرف مسلط کرنا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ گالی دے کر، دھمکی دے کر، غنڈہ گردی کر کر، بدماشی کر کے آپ اس طرح کے فیصلے. پہلی بات مسیحی برادری اور ان لوگوں اور جھوٹوں کے درمیان یہ بات تھی. جب کل رات کو احتجاج ہوا، وہاں جو چرچ کے ہیڈ ہیں انہوں نے، اور اس کے بعد جو سی ٹی آئی اسکول کے جنہوں نے یہ خط لکھا تھا، اور جو کمیونٹی وہاں کی تھی، ان سب نے کل احتجاج شروع کر دیا. آج بھی صبح احتجاج ہوا، اور 12 یہ ریکویسٹ کی گئی، وہاں جا کر غنڈہ گردی کر رہے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. آپ کو کون آنے سے روک رہا ہے؟ آپ سن لیں کان کھول کر کے میں آ رہا ہوں. کون روک رہا آپ کو؟ آپ کو تو کوئی نہیں روک رہا. آپ نے اس سے پہلے بھی جلسے کیے ہیں، آپ نے ہر چیز کیا. ہم نہ فاشسٹ ہیں نہ آپ کی تقریروں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جتنی آپ غلاظت اگلیں گے، جتنا آپ جھوٹ بولیں گے، جتنی غنڈہ گردی کریں گے، جتنی ہیٹ سپیچ کریں گے، اس کا جو سب سے زیادہ ڈائریکٹ فائدہ ہے وہ ہمیں ہوگا. کیونکہ پاکستان کی عوام جو آپ کی اصلیت جان چکی ہے، ان کو مزید اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں، کیا مائنڈ سیٹ ہے. تو اس بات سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ دھمکیاں دینا، یہ اعلانات کرنا، واضح طور پر نہ آپ کو کسی نے روکا ہے. یہ اعلانات، اس قسم کے گفتگو، گفتار اس قسم کی، ان کو نہ کسی نے جلسہ کرنے سے روکا ہے، بلکہ متبادل بتایا کہ آپ یہاں کر لیں جلسہ. لیکن کیونکہ ایک وبا کریٹ، ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے، ایک ایسی فضا کریٹ کرنی ہے جس سے یہ تاثر جائے کہ ہم ان کو روک رہے ہیں، ایسی نہ کوئی بات ہوئی نہ اس سلسلہ ہوا. یہ آپ کے سامنے میں نے وہ تمام تفصیلات بھی رکھ دی ہیں، جو کانٹیکس تھا، اور جس طرح عبادت گاہ جو تھی، جو گرجا گھر کی اور جو چرچ کے احاطے میں آتا تھا، جہاں مسیحی برادری کے جو احتجاج کے اوپر گورنمنٹ نے ان کو، اور پھر اس کے بعد ابھی پریس ٹاک کی. اتنے جھوٹے ہیں کہ اس پریس ٹاک کے اندر بھی اس بات کو تسلیم کیا، اور صرف اس لیے کہ جو وجہ تھی وہ مسیحی برادری کا احتجاج تھا. بجائے اس کے کہ آپ ان کے جذبات کا احترام کرتے، بجائے اس پہ کہ آپ ان کے حقوق کا احترام کرتے، بجائے اس کے کہ آپ ان کی بات سنتے کہ یہ ان کی چرچ ہے، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے نہیں دی جا سکتی، اور وہاں بیٹھ کر آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو آپ ان کو مزید انتشار پھیلانے کی اور انسٹیگیٹ کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر تسلیم کر رہے ہیں. اور جگہ چینج کرنا، جو اپنا جلسہ چینج کرنے کی جگہ بنائی ہے، وہ انہی وجوہات کی وجہ سے بنائی ہے. کبھی رانا ثناء اللہ، کبھی پنجاب حکومت، کبھی مطلب اس قسم کی باتیں. کوئی لینا دینا نہ پنجاب حکومت کا اس سے نہیں تھا، نہ ہاں رانا ثناء اللہ کا لینا دینا اس بات سے ضرور ہے کہ جب آپ خونی مارچ کی کال دیں گے تو یہ رانا ثناء اللہ کی ذمہ داری ہے بطور وزیر داخلہ کہ وہ پاکستان کی عوام کو اس خونی مارچ کے اعلان سے کس طرح بچا سکتے ہیں. اس میں نہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن ہے،
یہ خونی مارچ کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے. جو خود اعلان عمران خان صاحب اور ان کے کرائے کے ترجمان خونی مارچ کا کر چکے ہیں. یہ ذمہ داری رانا ثناء اللہ کی ہے اور پاکستان کی عوام یہ تسلی رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت ان کو اس خونی مارچ سے بچانا جانتی بھی ہے, صلاحیت بھی رکھتی ہے, اور ایسا خونی مارچ پاکستان میں کوئی کرنے کا حق نہیں رکھتا قانونی طور پر. دوسری بات جو میں نے امپورٹنٹ کرنی تھی کہ ہمیں تو دھمکی دیں, کیونکہ ہم تو 4 سال سزائے موت کی چکیوں سے گزر کے آئے ہیں, اس کے بعد تو صرف پھانسی بچی ہے. اور وہ سزائے موت کی چکیوں جن کیسز کا آج آپ کھڑے ہو کر روز ذکر کرتے ہیں, میں نوجوانوں کو یہ بات, جو ان کے جلسوں میں جاتے ہیں لوگ, میں ان کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے شخص. یہ ایک نالائق شخص ہے جس نے نوجوانوں سے 60 لاکھ نوجوانوں سے 4 سال میں ان کی نوکریاں چھینی ہیں. یہ وہ شخص ہے جس نے جھوٹ بول کے ہر ادارے کو نقصان پہنچایا. یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی عوام کی معاشی تباہی کی, بے روزگاری دی, بھوک دی, افلاس دی. آج مہنگائی کی بات کر رہا ہے, 4 ہفتے کی سوال پوچھ رہا ہے. میں بتاتی ہوں مہنگائی کی جو گفتگو ہے وہ آپ سب کے لیے بھی سننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو سوال کا جواب دینا ہے, سوال پوچھنا نہیں ہے. 4 سال آپ نے ملک کی معیشت تباہ کی ہے. اگر آج ڈالر جس قیمت کے اوپر ہے تو آپ جس وقت اقتدار چھوڑ کر گئے اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی. آپ نے ان فنڈڈ سبسڈی پیٹرول کی دی, سستا کیا غیر قانونی طور پہ, نہ ای سی سی کا اپروول نہ کابینہ کا اپروول. جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میری نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے, میں ہار رہا ہوں, مجھے اپنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, مجھے اتحادی چھوڑ کر جا رہے ہیں, جس وقت آپ نے سازش کا کاغذ لہرایا اسی وقت آپ نے یہ غیر قانونی سبسڈی دی جو پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا. آج پیٹرول کی قیمت جس نہج پر ہے, آج ڈالر جس نہج پر ہے, آج ملک کی ترقی کی شرح جس نہج پر ہے, آج مہنگائی کی شرح جس نہج پر ہے, اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. 4 سال حکومت کی ہے. جو آئی ایم ایف کا آج معاہدہ پاکستان بطور ملک جس کے اوپر پاکستان اس وقت جو کانٹریکٹ بٹوین پاکستان اینڈ آئی ایم ایف ہے, اس پہ دستخط عمران خان صاحب کی حکومت کے ہیں. آج جس وقت نواز شریف صاحب ڈالر کی تم گردان کر رہے ہو, عمران خان صاحب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, جس وقت نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو جس وقت اقامہ کے اوپر نکالا, کرپشن کے اوپر نہیں, اس وقت ڈالر کی قیمت 105 تھی. جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی 118 پر تھی. جس وقت آپ کی حکومت ختم ہوئی اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی. اور اس کے بعد جو مہنگائی کی شرح, جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی, عمران خان صاحب اس وقت مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 3.9% تھی. جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے عمران خان صاحب اس وقت 13% مہنگائی کی شرح. آپ نے کہا تھا میں آلو ٹماٹر کے ریٹ دیکھنے نہیں آیا. ڈالر کی قیمت جب بڑھتی تھی تو آپ کہتے تھے میں نے ٹی وی سے پتا چلا کہ مجھے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. آج مہنگائی جو فوڈ آئٹمز کی ہے وہ 2.3% ملک کی کم ترین مہنگائی کی سطح نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھی. جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے, جس وقت سٹیج پہ کھڑے ہو کر آج آپ روز سوال کرتے ہیں 4 ہفتوں کا, تو 4 سال میں 2.3% مہنگائی کی شرح 15% پہ آپ کے 4 سالوں میں تھی. آپ جھوٹ بولتے وقت کوئی شرم تو کریں. یہ جتنا ڈیٹا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حکومت پاکستان کا ڈیٹا ہے, یہ سرکاری ڈیٹا ہے, یہ آپ کا سرکاری اعمال نامہ ہے جو 4 سال آپ ملک کی معیشت کے ساتھ کر کے گئے, اور اس کے بعد جب آپ کو پتا چل گیا کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والی ہے تو بارودی سرنگیں معیشت کی جو آپ بچھا کر گئے, آج پاکستان کی عوام کو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون اور کولیشن گورنمنٹ بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی اس ملک میں پاکستان کی عوام 4 سال آلریڈی جس مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے, آپ نے بے روزگاری کی چکی میں پیسا ہے, جو آپ نے ایک صرف جواب دے دیں. آٹا 35 روپے تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھا جن سے آپ سوال کر رہے ہیں. آٹا 90 روپے پہ سمگل ہو کر دوسرے ممالک میں پھر امپورٹ ہو کر پاکستان آیا, 90 روپے ہوئی. چینی کی قیمت 5 سال 52 روپے پہ ہمارے دور میں تھی.
120 रुपए पे عورتیں 1 किलो चीनी के लिए अंगूठे लगा के रमजान बाजार में आपके दौर में 1 किलो चीनी खरीदती रही। जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत छोड़ के गई, आटा चीनी एक्सपोर्ट हो रहा था। आप कहते हैं पैदावार में तारीखी इजाफा, आप झूठ बोलते हुए तो कोई एहसास करें कि सारा डेटा इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपने चीनी को एक्सपोर्ट कराया, किल्लत करवाई, माफियाज और कार्टल्स की जेबें भरी, चीनी को इंपोर्ट कराया। 52 रुपए से 120 रुपए किलो चीनी आपके दौर में गई है इमरान खान साहब। 4 हफ्ते का आप सवाल पूछ रहे हैं। आटा 35 रुपए का, आज 2018 में चीनी और आटा एक्सपोर्ट हो रहा था। ये अवाम को पता होना चाहिए। आज चीनी और आटा जब ये छोड़कर गए हैं, इंपोर्ट हो रहा है। और जो चीनी आटा एक्सपोर्ट होता था करके, उसके बाद उसको किल्लत करके फिर इंपोर्ट भी करते थे। ये इतने बड़े कार्टल्स और माफियाज थे। आज पूछते हैं कि महंगाई किधर चली गई है। ये अमाल नामे आपके हैं जो पाकिस्तान की आवाम के सामने हैं। उसके बाद कर्जे की बात कल कर रहे थे कि पिछले अदवार में इन लोगों ने कर्जे बढ़ा दिए। पाकिस्तान की तारीख में जब 1947, ये आवाम को पता होना चाहिए, ये नौजवानों को पता होना चाहिए, 1947 से 2018 तक जो कर्जा था वो 25,000 बिलियन का था। ये सरकारी अदादोशुमार हैं। अगर आप चाहें तो आप ये तमाम चीजें वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। फिर उसके बाद 1947 और 2018 तो इंक्रीज 3.5 साल में, अभी 3 महीने का डेटा आना है, 3.5 साल में जो इंक्रीज हुई, दिसंबर 2021 तक की मैं बात कर रही हूं। आज हम मई में बैठे हुए हैं, इसका डेटा भी ऐड नहीं हुआ। ये जो कर्जों का दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं और झूठ बोलते हैं, झूठ बोल 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 बोल, सुबह दोपहर शाम एक शख्स का काम सिर्फ झूठ बोलना। और उस वक्त 43,000 बिलियन कर्जा पहुंच गया 3.5 साल में। ये मई के महीने तक, जनवरी से मई का महीना भी बाकी है, वो डेटा भी आना है। टोटल इंक्रीज 18,000 बिलियन का 3.5 साल में हुआ, जो मुल्क की तारीख में सबसे तेज तरीन और ज्यादा लिया हुआ कर्जा है। और कर्जे तमाम मुमालिक लेते हैं। अगर 23,000 बिलियन पर कर्जा था तो जो 2013 से 2018 तक का कर्जा नहीं था, ये 1947 से 2013 तक का कर्जा, 2018 तक का मैंने आपको कर्जा बताया है। और उस वक्त मुल्क के अंदर तो तरक्की के मंसूबे थे। अगर आप उनको गिनना शुरू कर दें, जिन पर आज तक, जब तक इन नालायकों और नाअहलों और झूठों और करप्ट टोले की हुकूमत थी, हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगाते रहे। वो मंसूबे जो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने शुरू किए, जो पंजाब में शहबाज शरीफ ने शुरू किए, ये झूठे लोग उन पर तख्तियां लगाते रहे। आज 2018 से लेकर 2022 तक एक ईंट नहीं लगाई। 9 साल खैबर पख्तूनख्वा में हो गए, एक अस्पताल का नाम नहीं बता सकते। यहां तक कि वफाक के अंदर कैंसर हॉस्पिटल की तामीर और कैंसर हॉस्पिटल की कार्रवाई खत्म कर दी। दवाइयां 500% महंगी हो गई। ये हमसे सवाल कर रहे हैं। ये रोज खड़े होकर कर्जों पर, महंगाई पर दूसरों से सवाल करते हैं। इनका असलियत जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने लाना बहुत जरूरी है। और एक और बात जो मैं करना चाहती हूं वो है कि डॉलर की प्राइस मैंने आपको बता दी। जो घी है, खाने पकाने का घी, आलू टमाटर का प्याज, जो शख्स कहता था कि मैं रेट यहां ठीक करने नहीं आया, मैं महंगाई कम करने नहीं आया, जिसने फूड की इन्फ्लेशन 15 से 16% पर पहुंचा दी, जो 2.6% थी हमारे दौर में, जिनसे सवाल कर रहे हैं, वो घी की कीमत 140 रुपए से 600 रुपए तक घी जो है वो बिका है। 550 रुपए तक घी है जब ये यहां से गए हैं। ये दूसरों पर बात करते हैं। उसके बाद जो दवाई की कीमत मैंने आपको बताई, 500% दवाई की कीमत में इजाफा हुआ। मईशत को तबाह और बर्बाद करने वाला कल कहता है कि इनसे बेहतर था कि मुल्क पर एटम बम गिरा देते। ये धमकी दे रहा है उस मुल्क को जिसने अपनी खुददारी के लिए, अपनी कौमी सलामती के लिए, जो हमारा एटमी प्रोग्राम है उसके लिए कुर्बानियां दी। वो कल धमकी, जो अभी एक महीने तक, 4 हफ्ते पहले तक इस मुल्क के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा शख्स था, वो ये धमकी दे रहा है।
اس سے پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر سازش کی بات کرتا ہے تو سازش اس کرسی پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کے خلاف کی جا رہی تھی. اور ایک اور بات, جو بجلی تھی, مہنگائی کے اندر بات کل کر رہے تھے موصوف, جو بجلی تھی وہ 11 روپے یونٹ تھی مسلم لیگ نون 2018 کے وقت, اور 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر دکھائی, عوام تک پہنچا کر دکھائی, لوڈ شیڈنگ صفر کر کے دکھائی. اور آج جو شخص بات کر رہا ہے, جب حکومت چھوڑ کے گیا تو 24 روپے یونٹ بجلی, 1 میگا واٹ کی ایڈیشنل پیداوار نہیں, 10,500 کی بجلی پیدا کی ہوئی نواز شریف اور شہباز شریف کی, جو 7,500 میگا واٹ تھی وہ ایندھن اور فیول نہ ہونے کی وجہ سے, اور 5,500 میگا واٹ جو پروجیکٹس اور پلانٹس اور یونٹس مرمت کرنے پڑتے ہیں وہ ان لوگوں نے نہیں کیے, اور اس کے بعد بجلی ملتی نہیں, اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے, بجلی کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے, 11 روپے سے 24 روپے فی یونٹ. عمران خان صاحب, آپ نے بجلی کی پاکستان کی عوام کے لیے. اس کے بعد گیس 600 روپے سے 2400 روپے عمران خان صاحب آپ نے کی. یہ آپ کے اعمال نامے ہیں جو پاکستان کی عوام, اس کے بعد کہتے ہیں پیداوار بہت تاریخی ہوئی, جو میں نے آپ کو آٹا چینی کی ایکسپورٹ کی بات بتائی, اس کے بعد ڈی اے پی کی بوری جو کسانوں کے لیے مہنگی تو ایک طرف ہوئی, 2400 روپے سے 10,000 روپے ہوئی. اس کے علاوہ ہوڈنگ ہوئی, 10,000 روپے کی بھی بوری ڈی اے پی کی ملتی نہیں تھی کسانوں کو, یہ ان کے دور میں ہوئی, جو جھوٹ بولتے ہیں کہ پیداوار تاریخی ہوئی. کسانوں کے گلے دبائے گئے, کاروبار بند کیے گئے. ڈی اے پی کی بوری کی قیمت میں نے آپ کو بتائی 2400 سے 10,000 روپے ہوئی, اور کہتے ہیں ہماری پیداوار بہت تھی. پیداوار تھی, کارٹلز اور مافیاز کے پروفٹس تھے, پیداوار ہوئی, منافع ملا ان کارٹلز اور مافیا کو, جس سمریز پہ, جس حکم ناموں پہ عمران خان صاحب آپ نے دستخط کیے. اس لیے یہ جو باتیں ہیں یہ پاکستان کی عوام کو جاننی چاہیے کہ بہت آسان سے سازش کا بیانیہ کاغذ لہرا کر آپ اپنی پرفارمنس, اپنی کارکردگی, اپنی لوٹ مار اور جو مہنگائی اور ترقی کی شرح کی صورتحال ہے اس سے نظر نہیں ہٹا سکتے. آپ 4 سال کا جواب دیں ہر روز جب کھڑے ہوتے ہیں, مجھے آپ کا چیلنج ہے. اور پھر یہ جو اعلانات کرتے ہیں, آ رہا ہوں, جا رہا ہوں, آؤ بھائی جاؤ, کس کو کیا فرق پڑتا ہے, آؤ, کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن مسیحی برادری کے حقوق کو روندتے ہوئے, ان کے احتجاج کو روندتے ہوئے, کسی بھی مائنورٹی کی جو لوگ ہیں, ایسا آپ کو حکومت پاکستان کرنے نہیں دے گی. اور ایک اور بات, مذہب پر سیاست ہو, ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کر سیاست ہو, اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کر سیاست ہو, اپوزیشن کے گلے دبا کر سیاست ہو, میڈیا کی زبان بندی کر کر سیاست ہو, یہ 4 سال آپ کا وتیرہ تھا. گالی دے کر, دھمکی دے کر, جیلوں میں ڈالنے کی دھمکی دے کر, یہ گنڈا گردی کر کے, بدماشی کر کے, فاشسٹ رویہ رکھ کر آپ کا وتیرہ تھا. اس تماشے کو اب بند ہونا چاہیے. یہ صبح دوپہر شام جھوٹ آپ پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. اور جب گفتگو کرتے ہیں, میں نے اس کو بتا دیا تھا, میں نے اس کو بتا دیا تھا, او بھائی آپ کے اقتدار میں, آپ کی کرسی پر ہوتے ہوئے معیشت تباہ ہوئی, روزگار تباہ ہوا, یہ مہنگائی ہوئی, پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا, پاکستان کی عوام سے آٹا, روٹی, چینی چھینا. اس کے بعد آپ اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں, اور اس قسم کے اعلانات کرتے ہیں, وہ بھی سرکاری وسائل پر بیٹھ کر. آپ کو تو شرم آنی چاہیے عمران خان صاحب. صبح شیشہ دیکھتے ہیں, اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں, وہ شیشہ ہی دیکھا کریں, شاید شیشہ ہی آپ کو سچ بتائے, آپ کا اصل چہرہ آپ کو دکھائے کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آج اگر ملک میں مہنگائی ہے, اگر آج ملک میں ڈالر پرائز سٹیبل نہیں ہے, اگر آج ملک کی معیشت سٹیبل نہیں ہے, سٹیبلٹی نہیں ہے, ہم نے سٹیبل کر کے پاکستان کو ایمرجنگ مارکٹس کے اندر انکلوڈ کیا تھا. پوری دنیا پاکستان کو ایک وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ فاشسٹ کرپٹ چوروں کو عوام جگہ نہیں دینا چاہتے ہیں. اس میں حکومت کہاں سے آ گئی ہے؟ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران صاحب غنڈہ گردی نہ کریں, مسیحی برادری کے جذبات کا احترام کریں.